زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو and to call it a glimpse into علامہ اقبال's philosophy of life. اور اس میں خاص طور پر وہ حصے اسرار خودی کے جو ہیں ان پہ فوکس زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ سیلف ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے. ایز یو وڈ نو، کیونکہ آپ آج کل اسرار خودی جو ہے اس کے اوپر آپ کی سیریز آف لیکچرز جو ہیں اور اس کا ٹیکسٹ بھی آپ پڑھنے والے ہیں اور سیریز آف لیکچرز جاری ہے. تو اسرار خودی واز علامہ اقبال's فرسٹ پبلیکیشن آف پوئٹری اور یہ 1915 میں ہوئی اور فارسی میں یہ کلام تھا. اور ون نوٹیبل تھنگ از دیٹ اس سے پہلے علامہ اقبال پورے سب کانٹیننٹ پہ تو ویل نون تھے ہی، اور بلکہ اپنی بہت کم عمری سے ہی ویل نون تھے، لیکن اس پبلیکیشن نے ان کو گلوبل اکنالجمنٹ کے لیول کے اوپر ایلیویٹ کیا. اور دنیا بھر کے نہ صرف مسلمان بلکہ جو انٹرسٹ رکھتے تھے اس خطے میں اور خاص طور پہ تصوف میں اور فلسفی میں اور فارسی زبان سے آشنا تھے، اور اس کا پھر بہت جلد ہی انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا آریہ نکلسن نے جو کیا. اور اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اٹ ڈیلز ود دی انڈیویجول اور انڈیویجول ہیومن بینگ اور اس انڈیویجول ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے، ایز اپوز ٹو جو ان کی سیکنڈ پبلیکیشن تھی 1918 میں رموز بے خودی. دیٹ از اباؤٹ دی انٹریکشن آف دی انڈیویجول ود دا سوسائٹی. تو اس میں جو بنیادی فلسفہ علامہ اقبال پیش کرتے ہیں وہ جس کو وہ فلسفہ خودی کہتے ہیں. آریہ نکلسن نے جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو اس کو سیلف کہا، اور سیکرٹس آف دا سیلف ایک ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اسرار خودی کی بنی. اور علامہ کی انسپریشن اس کے پیچھے، بیکاز یہ ان کا پہلا کلام ہے اور خودی کا تصور مور اور لیس پہلی دفعہ منظر عام پہ آتا ہے، تو اس کو وہ لنک کرتے ہیں جو قرآن مجید میں تصور ہے روح کا. اس کو دیگر مسٹسزم یا جو اس کی کتابیں ہیں انگریزی میں اس میں ڈیوائن سپارک بھی کہا جاتا ہے. خودی از دا ڈیوائن سپارک جس کو قرآن نے روح کہا، اور وہ روح ہی وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے پھونکی اور فرشتوں کو کہا کہ ان کے آگے سجدہ کریں. تو وہ ڈیوائن سپارک یا وہ روح یا وہ خودی، اس کو اٹین کرنے کے لیے جو جرنی آف ٹرانسفارمیشن جو ہے درکار ہوتی ہے، ارتقاء کی جو منزلیں جو ہیں وہ طے کرنی ہوتی ہیں، ٹو ریئلائز دا ڈیوائن اسپارک، ٹو اٹین دا لیول آف خودی، اس کا خاص طور پہ تذکرہ جو ہے وہ اسرار خودی. جب آپ اس کا ٹیکسٹ جو ہے اس کا جائزہ لینا شروع کریں گے تو اس کے ابتدا میں جو سیکشنز 3, 4 اور 5 جو ہیں، تو اس میں جو فوکس ہے علامہ اقبال کا وہ فوکس اسی گفتگو کا ہے. اور اس کے نتیجے میں اسرار خودی جن ستونوں پر مشتمل ہے یا کھڑی ہوئی ہے، ان میں سے 3 ستون جو ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہوگا، اور پھر اختتام میں ایک تشبیہ یا ایک میٹافور جو ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا. خودی کی اہمیت کیا ہے اس کا میں ابتدائی میں آپ کو عرض کر دوں. علامہ کا ایک اردو شعر جو ہے اس سے آپ کو بہت سے اور اشعار کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ if you are possessed with خودی you are the king of the world, and if you are devoid of it، آپ اس سے محروم ہیں تو you have a blackened soul. شعر ہے تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آہی. اب میں آپ کو جو 3 پلرز ہیں، جو 3 ستون ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کے، جو کہ سیکشنز 3, 4 اور 5 کے اندر پائے جاتے ہیں اسرار خودی کے، اس میں سب سے پہلا جو ہے ستون اور سب سے پہلا جو اصول ایک طرح کا لے ڈاؤن کیا ہوا ہے خودی کی اٹینمنٹ کے حوالے سے، ڈیوائن سپارک کی ریئلائزیشن کے حوالے سے، جرنی آف ٹرانسفارمیشن کی ارتقاء کی منازل طے کرنے کے حوالے سے، وہ علامہ اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کو ایک پرپسفل لائف جو ہے
وہ رکھنی چاہیے. ایسی پرپسفل لائف جس میں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوں. خودی کی زندگی تخلیق و تولید مقاصد پر مبنی ہے. زندگی میں کوئی مقصد ہو، اور جس کو آر اے نکلسن اس سیکشن کی پہلی لائن میں انگریزی میں کہتے ہیں لائف از پریزروڈ بائی پرپس. سید حامد حسین نے جو اردو ترجمہ کیا ہوا ہے اسرار خودی کا، اس میں اسی بات کو جو کہ نکلسن نے کہی ہے لائف از پریزروڈ بائی پرپس، اس کو وہ لکھتے ہیں زندگی کی بقا مقاصد سے ہے. زندگی میں آبجیکٹو ہو، زندگی میں ایم ہو، زندگی میں ہائی تھنکنگ ہو، زندگی میں لرننگ ہو، ایسے ایمز، ایسے مقاصد ہوں جو کہ مخصوص ہوں، اسپیسیفک ہوں، جو کہ واضح ہوں، کلیئر، جو کہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، سینٹرل اینڈ فوکسڈ. یہ وہ پہلا ستون ہے. تخلیق و تولید مقاصد، وہ زندگی کا پہلا اصول ہے بقول حضرت علامہ اقبال. جو دوسرا ستون، اور وہ سیکشن 4 کے اندر اسرار خودی کے وہ لے ڈاؤن کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو لائف میں جو پرپز ہے، پرپسفل لائف جو ہے، ہیونگ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے، زندگی کی بقا جو مقاصد میں ہے، لائف از پریزروڈ بائی پرپس جس کو نکلسن کہتے ہیں، اس کا اٹینمنٹ جو ہے اٹ مسٹ بی دا سیکنڈ پلر از اٹ مسٹ بی ڈریون بائی لو اینڈ فرور. لو اینڈ فرور یا عشق و محبت، میرے نزدیک میں اس کو لو کے بجائے انگریزی میں کہوں گا پیشن. اٹ مسٹ بی ڈریون بائی پیشن. اور اس حصے یا اس ستون جو اسرار خودی کا ہے، یا وہ اصول جو اسرار خودی کا ہے، اس کو سید حامد حسین جو ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ خودی عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے. خودی عشق و محبت سے استحکام حاصل کرتی ہے، یا نکلسن کہیں گے سیلف از اسٹرینگتھنڈ بائی لو. اور اگین میں اس لو کو کہوں گا، علامہ اقبال کے نزدیک وہ لو جو ہے اس کا میرے نزدیک انگریزی میں جو زیادہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ پیشن کے لفظ سے ہوتا ہے. وہ سیکریفائس ایز ویل ایز ٹرانسینڈنگ یور سیلف، گوئنگ بیونڈ یور سیلف سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور عشق کو علامہ اقبال ایک استعارے یا ایک میٹافور کے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس میں عشق خداوندی کا ذکر آتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. اور اس عشق یا اس پیشن یا اس فرور سے انسانی خودی یا نفس کی اورینٹیشن جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے. انسانی نفس یا انسانی خودی کو ایک رخ ملتا ہے، ایک سمت ملتی ہے. اور میں اس حوالے سے آپ کو خاص طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں یا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو شاعری میں تصور عشق جو ہے وہ بیشتر جو اردو شاعر ہیں انہوں نے ایک طریقے سے پیش کیا ہوا ہے اور وہ یکساں ہے. اور علامہ کا طریقہ عشق کا جو ہے اس کو محسوس کرنے کا اور اس کا تصور جو ہے وہ باقی سارے شاعر جو ہیں ان سے مختلف ہے. بیشتر شاعر جو اردو میں ہیں وہ عشق کے تصور کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں کہ عاشق اپنے معشوق کے لیے جستجو کرتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس میں فنا پا لیتا ہے، اس میں مستغرق ہو جاتا ہے. اور یہ تصور عشق جو ہے یہ وصال کا عشق جو ہے وہ کہلاتا ہے. انگلش میں جسے کہیں گے the love of union. علامہ اقبال کا تصور عشق جو ہے وہ وصال کا عشق نہیں ہے، وہ فراق کا عشق ہے. the love of separation, because اس میں ہمیشہ بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے. ایک علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے سکون وہ موت ہے، مستغرق ہو جانا اور سکون پا لینا. اور وصال کا عشق ان کے بہت سے، ان کے بلکہ شاعری، ان کا فلسفہ، ان کو جب بھی کہیں آپ جہاں بھی کہیں اس کو انگریزی میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، تو اس میں
जितना उनका साइंस का नॉलेज था वो भी रिफ्लेक्ट होता है कि जिस तरह अर्थ और मून और प्लैनेट्स जो हैं और हेवनली बॉडीज जो हैं वो मुसलसल गर्दिश में है, तो उसका ये एक मैसेज है इंसान के लिए भी कि उसको भी मुसलसल हरकत में रहना जो है वो जरूरी है। हरकत में बरकत है और सुकून में मौत है। इसलिए उनका तसव्वुर इश्क फराक का इश्क है कि एक मंजिल हासिल करने के बाद अगली मंजिल पर जाना, उस मंजिल के बाद तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, यहाँ के जब इस दुनिया से रुखसत हो उस वक्त तक वो एक बेचैनी और बेकरारी और खूब से खूब तर की तलाश जो है वो जारी रहे। ये होता है फराक का इश्क, जो उनके एक उर्दू शेर से भी वाज़ेह होता है कि मुझे सजा के लिए भी नहीं कबूल वो आग जिसका शोला न हो तुंदो सरकशो बेबाक। सो ये वो इश्क है, ये वो अंदर से उठने वाला जज्बा है जो आपको मकासद पर माइल करता है। ज़ौक़ व शौक़ नामी नज़म जो अलामा ने लिखी, जिसमें अक्सर अशार फ़लस्तीन में लिखे गए जो विजिट कर रहे थे, इसी इश्क का जिक्र वो इस तरह करते हैं कि सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। और फिर उसी अंदर से उठने वाले जज्बे के बारे में, उसी पैशन और फर्वर जिसके लिए अपने जिससे ड्राइव होके आपने अपने मकासद को हासिल करना है, वो अंदर से उठने वाला जज्बा जो आपको अपने मकासद पर माइल करता है, उसके बारे में अपनी अजीम नज्म, उस पैशन, उस फर्वर, उस इश्क के बारे में अपनी अजीम नज्म, अजीमुशान नज्म मैं कहूंगा, मस्जिद करतबा में फरमाते हैं, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीरे हरम, इश्क फकीरे हुनूद, इश्क है इब्न सबील, इसके हजारों मकाम, इश्क के मिज़राब से है नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। तो वही इश्क और मोहब्बत ये है जो कि दूसरा सतून है असरार खुदी में अल्लामा इकबाल की जिंदगी के फलसफे का, कि अपने मकासद की तख्लीक व तौलीद जो कि पहला सतून है, उसको हासिल करने के लिए दूसरा सतून के वो इश्क से ड्रिवन होना चाहिए और पैशन और फर्वर से ड्रिवन होना चाहिए, जिस तरह से कि आपने इन अशार में भी देखा। और वो जो तीसरी और आखिरी बात अल्लामा इकबाल, जो तीसरा सतून है जो सेक्शन 5 ऑफ असरार खुदी में पाया जाता है, वो ये है कि जिसको आप कहेंगे टू राइज अबव व्हाट इंपीड्स सेल्फ डेवलपमेंट। आप अलग रखें अपने आप को उन चीजों से जो खुदी को ज़ईफ और खुदी को कमजोर कर देती हैं, और खुदी या सेल्फ जो है इट इज वीकेंड बाय बेगिंग और आस्किंग। खुदी कमजोर हो जाती है किन चीजों से? दूसरों की गदागरी करने से। खुदी कमजोर हो जाती है किन चीजों से? अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश ना करने से। खुदी कमजोर हो जाती है, खुदी ज़ईफ हो जाती है। इसी वजह से खुदी के बहुत से मानी और जो हैं एज सबसेट्स जो हैं वो आप तसव्वुर कर सकते हैं। खुदी का मतलब खुद कफालत भी है, सेल्फ रिलायंस। खुदी का मतलब खुद इन्हसारी भी है, सेल्फ डिपेंडेंस। खुदी का मतलब खुद एतमादी भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुदी का मतलब खुद शनासी भी है, सेल्फ रिकग्निशन। तो ये वो तीन सुतून जो थे उसमें से तीसरा सुतून कि खुदी को जो कुछ ज़ईफ कर देता है, जो कुछ कमजोर कर देता है, उससे अपने आप को अलग रखा जाए, अपने आप को उससे बालातर जो है वो रखा जाए। और मैंने आपको अर्ज किया था कि इस गुफ्तगू में तीन सुतून होंगे जो कि असरार खुदी से पाए जाते हैं, और एक मेटाफॉर, एक तशबीह, एक इस्तारा जो कि अक्सर असरार खुदी की तशरीह में इसी हवाले से जो है हमें देखने को मिलता है। और
اس کا تعلق بھی اسی جو گریٹ جو جرنی آف ٹرانسفارمیشن ہے، جس سے آپ خودی کو، آپ ڈیوائن سپارک کو، آپ اس روح کو، اس کو اٹین کرتے ہیں، اس تک پہنچتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو بلند کرتے ہیں. یہ میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی علامہ کا شعر آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے آتا ہو. تو وہ میٹافور جو استعمال ہوتا ہے، وہ استعارہ جو استعمال ہوتا ہے، اس کو میں کہوں گا، اس کو بائی اٹس ٹائٹل میں کہوں گا ایوری سیڈ ہیز اے فریگرنس، کہ ہر بیج میں ایک مہک پائی جاتی ہے، لیکن وہ مہک جو ہے وہ ایسے ہی نمایاں نہیں ہے. وہ اس بیج کو ایک جرنی آف ٹرانسفارمیشن سے گزرنا پڑتا ہے. It has to undergo that journey of transformation. اس میں 4 سٹیجز آتے ہیں. پہلا سٹیج وہ ہوتا ہے جب بیج اپنے خول سے باہر نکلتا ہے، اپنے شیل سے ایمرج کرتا ہے اور ابھی زمین میں ہی ہے. اور دوسرا سٹیج وہ ہوتا ہے کہ وہ کومپل کی صورت میں زمین سے باہر نکلتا ہے اور روشنی میں آتا ہے اور روٹس کو ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے. اور تیسرا سٹیج وہ آتا ہے کہ جب وہ سارے ایلیمنٹس کو، سارے عناصر کو، سارے اس کے ماحول میں ارد گرد جو بارش، طوفان، جاڑا، پت جھڑ، سردی، گرمی، اس کا مقابلہ کر کے جب وہ پتے اور پھول اس پہ اگتے ہیں اور نمایاں ہوتے ہیں، کہ when it develops leaves and flowers، وہ تیسرا سٹیج بنتا ہے اسی جرنی آف ٹرانسفارمیشن. اور اسرار خودی اسی پہ مشتمل ہے. اور چوتھا اور فائنل سٹیج جو اس کا عروج، پینیکل، کہ اس وقت اس بیج کی جو ہے وہ فریگرنس وہ پورے میڈو کو یا پورے گلستان کو یا پورے دبستان کو جو ہے وہ معطر کرتی ہے. وہ عروج ہوتا ہے، وہ پینیکل ہوتا ہے. اور علامہ کے سوچ اور فلسفے کے پریکٹیکل جو ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو نظر یہی آتا ہے، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بیشتر دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے دوسرے سٹیج تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. لیکن شاید کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں، کم ایسے ہوتے ہیں. لیکن انسان کو پیغام یہی ہے کہ آپ کی زندگی کی جدوجہد اور آپ نے ارتقاء کی جو منازل طے کرنی، اس میں ہر ایک پہ یہ فرض ہے کہ اس جدوجہد میں اپنے عروج تک پہنچے اور 4 سٹیجز کو پورا کرے، اور 4 سٹیجز کو پہنچنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو، نہ کہ پہلے، دوسرے، تیسرے یا ہارڈلی دوسرے کے بعد یا 2.5 کے بعد آپ دنیا سے جو وہ رخصت ہو جائیں. یہ ان کا پرسنل ڈیولپمنٹ کا یہ وہ جھلک ہے، یہ وہ گلمپس ہے کہ خودی کیا ہے اور خودی کی منزلیں طے کرنے کے لیے کن اصولوں کو اپنانا ضروری ہے، ڈیوائن سپارک کو اٹین کرنے کے لیے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے کن کن پروسیسز کو یا اصولوں کو بروئے کار لانا چاہیے اور بروئے کار لانا ضروری ہے ایک مکمل زندگی کے لیے اور ایک انڈیویجول کی ایگزسٹنس اور کمپلیٹ ایگزسٹنس جو ہے اس کے لیے. اور پھر جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ اصول، وہ پرنسپلز، وہ ایکسیمز وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسی تشبیہ یا استعارے میں جو میں نے آپ کو سب سے آخر میں پیش کی. تو میں نے آپ کو گفتگو میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال یہ محسوس کرتے تھے کہ حرکت میں برکت ہے اور سکون میں موت ہے، اور یہ ارتھ اور پلانٹس اور مون وہ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن میں ہے، ہیونلی باڈیز کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن میں ہے. تو اسی لیے اس میں ایک پیغام ہے ہیومن بینگ کے لیے کہ وہ بھی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن میں رہے. اسی لیے ان کا تصور عشق، جو کہ اسرار خودی کا دوسرا اصول تھا، وہ فراق کا عشق ہے. تو وہ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن کی ایک زبردست جو علامہ کے اس میں کلام میں اگزامپل پایا جاتا ہے وہ ان کی اردو نظم، ان کی فارسی نظم بھی ہے اسی نام کی، وہ اردو نظم ہے ساکی نامہ. فارسی نظم ساکی نامہ انہوں نے کشمیر پہ لکھی تھی. اردو نظم ساکی نامہ جو ہے وہ بہت سے مقامات پر ایک دعا کی طرح بھی ہے اور بہت سے مقامات پہ بہت سی منظر کشی بھی اس میں ہے، لیکن وہ ایک ایسی نظم ہے جو سیلیبریٹ کرتی ہے موومنٹ، وہ سیلیبریٹ کرتی ہے چینج کو، وہ سیلیبریٹ کرتی ہے کریٹیوٹی کو. اور وہ ان کی ایپک پوئمز میں سے ایک ہے. بہت سی اور ایپک پوئمز بھی انہوں نے لکھی ہیں. اور
اس جو ایپک پوئم ہے جو کہ موومنٹ اور چینج اور کریٹیوٹی اور حرکت کو اور تخلیق کو جو ہے اس کے اوپر دار و مدار اس نظم کا جو ہے اس میں خودی کے حوالے سے علامہ جو کہتے ہیں میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔